آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے ایک رشتہ دار محمد کے حوالے سے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 نومبر کو 12:20 کے قریب ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹانگ کڑے کے مقام پر ایک بام بلاسٹ ہوا، جس میں کافی لوگ ایز پر رپورٹس ٹل ناؤ کافی ساری کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں انجرڈ ہوئے ہیں. تو ایز پر روٹین ہم سب جتنے بھی ڈاکٹرز تھے ہمیں انفارم کیا گیا اور ہم ایمرجنسی میں ٹراما سینٹر پہنچے اور وہاں میں نے اپنے رشتہ دار کو OT ٹیبل پر دیکھا. اس سے پہلے کہ میں ان تک پہنچا آئی کوڈ سی مینی ڈیڈ باڈیز ان فرنٹ آف دی آپریشن تھیٹر اراؤنڈ اباؤٹ 7 to 9 آن دا اسپاٹ. تو جیسے ہم وہاں پر پہنچے تو میری ڈاکٹرز سے بات ہوئی بیکاز یہ کافی پینک قسم کا سچویشن، کافی پینک تھی ہر طرف اور پولیس اور آرمی جو ہے موقع پر پہنچ چکی تھی. انہوں نے جگہ کو کارڈن آف کیا ہوا تھا بیکاز دیر وار اسٹل فردر چانسز کہ مزید کیجویلٹیز نہ ہو، مزید کچھ بام بلاسٹ وغیرہ کچھ نہ ہو، تو پورے ایریا کو انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا تھا. تو وہاں پر میری ڈاکٹر سے بات ہوئی جو آپریٹنگ سرجن تھے، انہوں نے لیپراٹمی کی اور مسٹر زبیب کی جو رائٹ کڈنی تھی ہی انڈروینٹ رائٹ نیفریکٹمی، جسے ہم عام زبان میں ان کا جو دایاں گردہ تھا وہ ریموو کیا گیا. اس کے بعد جب وہ تھوڑے سے اسٹیبل ہوئے تو ہم نے ان کو جنرل وارڈ سرجیکل وارڈ میں منتقل کیا، لیکن میں ان کی کنڈیشن کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرتا رہا، جس کے بعد آئی کوڈ سی کہ ہی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو ہیئر. تو ہم نے ان کو ICU موو کیا جو کہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، مفتی محمود میموریل ٹیچنگ ہاسپٹل. تو وہاں چونکہ فیسلٹیز قدرے بہتر تھی تو ہم نے وہاں پر موو کیا اور وہاں پر ان کو ہم 10 سے 12 گھنٹے تک مانیٹر کرتے رہے. ڈاکٹرز نے پوری طرح سے ہمیں سپورٹ کیا، لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ایک پیریفری ہے اور یہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو آئی کوڈ سی کہ وہ وائٹلی ٹھیک نہیں تھے اور ان کی باڈی میں فرام ہیڈ ٹو ٹو ڈفرینٹ انجریز تھی جن کو میڈیکل اٹینشن کی اور سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو موو کیا اور میں بذات خود ان کے ساتھ ایمبولینس میں تھا. تو ان کو تھرو آؤٹ دا جرنی ہم مانیٹر کرتے رہے. ان کی جرنی کافی بہتر گزری، وائٹلی اسٹیبل تھے. لیکن جب ہم راولپنڈی پہنچے تو یہاں پر ہم نے پہلے CMH کا رخ کیا. تو وہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں پر کوئی ICU بیڈ اویلیبل نہیں تھا. تو وی کوڈ ناٹ گیٹ آر پیشنٹ ایڈمیٹڈ ان CMH. اینڈ اس کے بعد ہم موو کر گئے پریس ہاسپٹل کی طرف. اینڈ انفارچونیٹلی وہاں پر بھی ہمیں کوئی بیڈ نہیں ملا. دیر واز نو اویلیبلٹی آف بیڈ ان پریس ایز ویل. یہ جو بیچ میں 3 گھنٹے کا جو ٹائم تھا جس میں ہم پیشنٹ کو ایک ہاسپٹل سے دوسری کی طرف موو کرتے رہے، تو محمد زبیب کی حالت بگڑتی رہی اینڈ ہی واز ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہی واز کرنٹلی ان شاک. تو ان کو وائٹلی ریوائول کی بہت ایمرجنٹلی ضرورت تھی اور بیکاز ہی واز آلسو بلیڈنگ فرام ڈفرینٹ وونڈس تو ان کو ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. ایک انسان کی قیمت ہر چیز سے، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے، والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے ایک جان کی قیمت بہت امپورٹنس رکھتی ہے. تو انہوں نے ڈسپائٹ کہ ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھی اینڈ فرام اے مڈل اینڈ بلو مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہم موو کرتے ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. کیونکہ اس وقت ہمارے پاس چونکہ وہ اتنے انسٹیبل تھے کہ ہمارے پاس چند لمحوں کا ٹائم تھا. تو ہم نے اس کو موو کیا. وہاں ایمرجنسی میں ان کی کیئر ہوئی اور وہ پچھلے 4 دن سے ابھی تک ہاسپٹلائز ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. اور اب تک ہی ہیز انڈروینٹ سرجری فار ہز ڈیپرائمنٹ. ان کو ایک فریکچر ہے لیفٹ ریڈیس کا جو کہ کمپاؤنڈ فریکچر ہے جس میں پلیٹنگ کی ضرورت پڑے گی. اور اس کے علاوہ ان کے بیک کے اوپر پوسٹیریرلی تھائز کے اوپر گلوٹیل ریجن میں اور ٹانگوں میں پیلٹس ہیں. اس کے علاوہ شارپ نیل انجریز ہیں اور کچھ کنٹوژن انجریز ہیں چیسٹ کے اندر. چونکہ یہ بلاسٹ کے کافی قریب تھے تو ان کو وہ